خاص طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مومنین کے لیے بہت بڑی عبرت اور مصیبت زدوں کے لیے باعث تسلی ہے۔ ان کے مال، اولاد اور جسم پر جو آفتیں آئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے پاس اتنے چوپائے، اونٹ، کھیتیاں، اولاد اور ایسے عالیشان مکان تھے جو کسی اور کو میسر نہ تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر ایک میں ان کی آزمائش ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک یا عنوان لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں گے تاکہ ہم سب کو اس ویڈیو سے کچھ عبرت اور نصیحت کا درس حاصل ہو جو ہماری زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ لوگ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اطاعت گزاروں کو ثواب سے نوازتا اور صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ ساری مخلوق اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان بھی ہے۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی جو مشیت ہوتی ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام رسولوں میں سب سے افضل اور صبر کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور سب کے امام ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بہت بہت درود و سلام نازل فرما۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کامل طور پر اس کی عبادت کرو۔ تمام تکلیف اور مصیبت میں صبر سے کام لو اور رب العالمین سے اجر و ثواب کے طالب رہو۔ یہ دنیا مصیبتوں پریشانی کا گھر ہے، تقدر اس کی طبیعت میں داخل ہے، اور اسی سے انسان کی تخلیق بھی مشقت میں ہوئی۔ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، رنج و غم کی جگہ ہے، مشقت و پریشانی اور بیماری کا گھر ہے۔ اس نے اب تک کتنے دوستوں کو جدا کیا، کتنے یار ایک دوسرے سے بچھڑے، باپ بیٹے جدا ہوئے اور دوست سے دوست محروم ہوا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ مومن کو دنیا میں جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ کبھی تو اس کے لیے رب العالمین سے قربت کا سبب بن جاتی ہے، کبھی اسے اس مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے جو بغیر اس طرح کی قربانیوں کے حاصل نہیں ہوتے، اور کبھی بندہ کو غافلوں کے صف سے نکال کر صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کو مقام دلاتی ہے اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شامل کر دیتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی، ان کے بعد علی ترتیب افضل لوگوں کی۔ آدمی اپنے دین و ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں لوچ اور نرمی ہے تو اسی اعتبار سے آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ چنانچہ آزمائش مومن بندہ کے ساتھ ساتھ برابر لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے اس حالت میں چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ برادران اسلام، انبیاء علیہ السلام کے زندگی کی آزمائشیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ اللہ کے دیگر بندوں کو جو صبر آزما مصیبتیں پہنچی اور جن آزمائشوں میں وہ مبتلا کیے گئے وہ بھی سبق آموز ہیں۔ خاص طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مومنین کے لیے بہت بڑی عبرت اور مصیبت زدوں کے لیے باعث تسلی ہے۔ ان کے مال، اولاد اور جسم پر جو آفتیں آئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے پاس اتنے چوپائے، اونٹ، کھیتیاں، اولاد اور ایسے عالیشان مکان تھے جو کسی اور کو میسر نہ تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر ایک میں ان کی آزمائش ہوئی۔
سارا مال ختم ہو گیا، اولاد رخصت ہو گئی، پھر جسم کی باری آئی اور بدن کا کوئی عضو صحیح سالم نہیں بچا سوائے زبان اور دل کے، جس کے ذریعہ اللہ عز و جل کا ذکر و تسبیح بیان کرتے۔ جسم کی وہ حالت ہو گئی کہ دوستوں نے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، غم گساروں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور شہر کے ایک کنارے آپ کو الگ کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی۔ حالات سے مجبور ہو کر آپ کی خاطر انہوں نے لوگوں کے ہاں مزدوری بھی کرنی شروع کر دی۔ لیکن ایسے صبر آزما حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور کہتے، اے اللہ، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے مال و اولاد کی نعمت سے نوازا تو میرے دل کے رگ و ریشہ میں اس کی محبت سرایت کر گئی۔ پھر تو نے اپنا دیا ہوا سب کچھ مجھ سے لے لیا اور میرے دل کو اپنے ذکر و فکر کے لیے خالی کر دیا۔ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی۔ مجھ سے سب کچھ واپس لے کر تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے، اگر میرا دشمن ابلیس اسے جان لے تو مجھ سے حسد کرنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ عز و جل نے ان کی دعا اور گریہ وزاری کو قبول کیا، ان کی جو مصیبتیں دور فرمائیں اور ان کے صبر و ایمان کے نتیجہ میں نہ صرف ان کے مال و اولاد کو واپس کیا بلکہ مزید خیر عظیم سے نوازا، اور اتنا نوازا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دنیا میں بھی بے پایا انعام و اکرام کیے اور آخرت کی دائمی نعمتوں کی بشارت بھی سنائی۔ اللہ کے بندو، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں اس مصیبت سے کمتر ہیں جو اس کے دین میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ دیگر مصیبتوں پر جب آدمی صبر کرتا ہے اور رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث و اجر و ثواب ہوتی ہے، لیکن دین کے اندر جب مصیبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔